نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 45 سے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور ٹھہرے رہے تم فی مساکینی گھروں میں. کن گھروں میں؟ الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وتبین اور واضح ہو گیا لکم تمہارے لیے، کیفا کیسا، فعلنا سلوک کیا ہم نے، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور بیان کر دی ہم نے لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس وقت کے لوگوں کو کہ تم لوگ اسی جگہ پہ رہ رہے ہو، یعنی تم عرب میں یمن، عراق اور مصر وغیرہ میں رہ رہے ہو، جہاں تم سے پہلے عاد، سمود، قوم نوح، ابراہیم، قوم لوط، قوم فرعون رہتے تھے، اور پھر ان کے گناہوں کی سزا ہم نے ان کو دی، ان پر موت عذاب آئے. تو یہ سب چیزیں تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے، اچھے طریقے سے تمہیں یہ ساری چیزیں معلوم ہے. تم پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہو، اقرار نہیں کرتے. اللہ نے تمہیں کتاب کے اندر طرح طرح کی مثالیں دے کر بیان کیا، اپنے توحید کی وضاحت کی. کبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی مثالیں دی، کبھی اللہ نے مکھی کی مثال دی، عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی، اللہ نے کتے کی مثال دی، اللہ نے سراب کی مثال دی. کتنی ہی مثالیں ہیں قرآن کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کے قصے سنائے، لوگوں کے سچے واقعات سنائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثالوں سے بھی بیان کیا کہ اس طرح لوگ واپس آ جائیں اپنے اللہ کی طرف، اس وعدے کی طرف جو انہوں نے آج سے کتنے سال پہلے اللہ سے کیا تھا. لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ جو عبرت ناک بنائی گئی، پھر بھی شعور ان کے پاس نہیں آ رہا. وقد مکروا اور انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، مختلف طرح سے پلاننگز کی، انبیاء اور اہل ایمان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ایسی پلاننگ اور خفیہ تدبیر اور سازشیں کی جو بڑی خطرناک تھی. لیکن عند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس بھی ان کی چال ہے، ان کا توڑ ہے. اللہ ان کی ہر سازش کا علم رکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہیں تھی چال ان کی، لِتَزُولُ کہ ٹل جائے، مِنْهُ الْجِبَالِ ان سے پہاڑ. اب یہاں پہ ان کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں جب اللہ کی چال چلتی ہے تو پھر ساری چالیں خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی چالیں اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ پہاڑ اگر ٹلنا چاہتے تو وہ ٹل جاتے، لیکن اسلام جیسا پہاڑ پھر بھی ان کی چالوں کے ساتھ نہیں ٹل سکا. یہاں پہ جبال سے مراد اسلام، اللہ کا دین جو پہاڑوں کی طرح مستحکم ہے، ان کی سازشیں کسی صورت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. خطرناک تو ہیں، لیکن جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کے رستے پہ نکلے ہوتے لوگ ہیں،
ان کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ان کو ہر دفعہ بچاتا رہتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کبھی مشکل حالات آئیں، لوگ ہمارے بارے میں چالیں چلیں، طرح طرح کی خطرناک سے خطرناک چالیں بھی چلیں، تو یہ یاد رکھیے وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان کی چالیں میرے اندر جو ایمان کی مضبوطی ہے، میرے اندر جو سچائی کی طاقت ہے، وہ ان کی چالیں اس طاقت سے ہل نہیں سکتی۔ یعنی وہ سچائی کی طاقتیں ان کی باطل چالوں سے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ فلا تحسبن اللہ، تو نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو مخلفہ، خلاف کرنے والا، وعدی ہی اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، بہت زیادہ انتقام لینے والا ہے۔ اب اللہ کے وعدے سے مراد یہاں پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسولوں اور اہل ایمان کی نصرت اور عزت ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مومن آیت 51 میں فرمایا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسرا آپ کے مخالفین کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء تھے نا، اللہ نے ان کے ساتھ کئی یہ وعدوں کو پورا کیا۔ اگر عذاب کا وعدہ تھا تو جو ہے عذاب نازل ہوا، اگر نصرت اور فتح کا وعدہ تھا تو ان کو فتح عطا کی گئی اور قوم والے وہاں پہ ہار ملتے رہ گئی۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو فتح کا وعدہ کیا اور مدد کا وعدہ کیا ہے، اگرچہ ابھی وہ خاص مدد نہیں پہنچ رہی، لیکن فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، تو ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ہر وعدے کو، اپنے بندوں کے ہر وعدے کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ بہترین انتقام لینے والے، بہت زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یوم، جس دن تو بدل دی جائے گی الارض، زمین، غیر الارضی، سوائے زمین کے، یعنی زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا، اور سب آ جائیں گے للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے، جو قہار ہے۔ اب پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی موجودہ شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ جو آج زمین و آسمان کی شکل ہے نا، قیامت کے دن ایسی یہی زمین آسمان نئی شکل میں سامنے آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، جیسے ہم اسے پکاتے ہوئے ادھر ادھر الٹتے پلٹتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کریں گے۔ اس طرح ایک شخص سفر پہ اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ قیامت کے دن زمین کو ایک روٹی کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر، امیجن کریں کہ اللہ کے لیے پھر زمین کتنی چھوٹی ہے نا اللہ کے ہاتھوں میں، ہم خود کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح حساب لگا لیجئے کہ جب ہم روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حیثیت ہوتی ہے اس روٹی کی، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہوگا حال قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن سفید مٹیالی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، اس میں کسی قسم کا نشان نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن
زمین بھی ایسی ہو رہے گی بالکل صاف، کسی قسم کا کوئی نشان نہیں، چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے نا بالکل پلین ہو جائے گی۔ کس دن؟ قیامت کے دن، کیونکہ اس دن تو حساب کا دن ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے سمجھیں کہ آڈیٹوریم ہوگا، سب لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ایک سٹیج ہوگا جہاں پہ ایک ایک انسان کو بلایا جائے گا، اس کے نام اعمال کو چیک کیا جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوگی، اس پر فیڈ بیک ہوگا۔ یہ سارا سسٹم ہے قیامت کے دن جو ہونا ہے۔ آگے دیکھیے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ ان مشرکین کے رد کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین و آسمان میں، یعنی اللہ ہی ہے زمین و آسمان میں، شرکا بھی تھوڑی اس کی ہیلپ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے وہ سمجھتے ہیں شاید کسی کمپنی میں جاب کرنی پڑتی ہے، یا کمپنی ہے جس میں ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت زبردست جواب ہے کہ یہ سب کچھ کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے، وہ جو اکیلا ہے، جو زبردست ہے، جو قہار ہے۔ آگے قیامت کی مزید ہولناکیت دیکھیے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرمین کو۔ کون سے مجرمین کو؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا۔ یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں۔ مقرنین، کئی آدمی جو آپس میں کٹھے جکڑے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں۔ اور اصفاد، صفدن کی جمع ہے، اس زنجیر کو کہتے ہیں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، یا پھر وہ توق جس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو گردن کی طرف باندھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اصفاد، صفد۔ تو کہا جائے اے مخاطب، اس دن کئی مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھے گا۔ تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوں گے، اور جو مجرم ایک جیسے مجرم ہوں گے نا، وہ اپنے ساتھی مجرم کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسے ہر فاسق اپنے جیسے فاسق کے ساتھ قیامت کے دن جکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ، کرتے ان کی، قمیض ان کی، سرابیل کہتے ہیں کرتے کو، من قطران، تار کول کی ہوں گی۔ قطران کے بہت سے میننگز ہیں۔ اس کا ایک مطلب، یعنی عربی زبان کے اندر سنوبر اور اس قسم کے جو درخت ہوتے ہیں نا، جیسے چیر اور یا دیار وغیرہ سے نکلنے والی گوند ہوتی ہے، رال یا گندا بروزہ جو تیزی سے جلتا ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے، خارش زدہ اونٹوں کو ملا جاتا ہے۔ تو ایک تو میننگ اس کا یہ ہو گیا کہ یہ ایک گوند نما، رال نما ایک لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، جو تیزی سے جو ہے نا چیزوں کو جلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے نا گندک بھی کیا ہے، کہ گندک کی قمیضیں جو ہیں ان کو پہنائی جائیں گی۔ اور گندک کے بارے میں آپ کو شاید پتا ہو کہ گندک پر جب آگ لگتی ہے نا، تو آگ اور تیز ہوتی ہے، یعنی اور زیادہ اس کے شعلے بڑکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قطرن، یعنی قاطرون ہے نا، تو قطرن جو ہے ٹپکنے کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام مایع چیزیں مراد ہو سکتی ہیں جو آگ پر پھینکی جاتی ہیں، اور پھر آگ کے شعلے اور بڑکتے ہیں، آگ شعلہ پکڑنے والی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے آپ کے پاس مٹی کا تیل ہوتا ہے نا، تو
تیز آگ لگانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پیٹرول وغیرہ بھی آگ جلدی پکڑتے، تو یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر ہم آگ جو ہے نا یہ چیزیں آگ جلدی پکڑتی ہیں، تو قیامت کے دن کرتے پہنے ہوں گے، مجرموں نے کرتے پہنے ہوں گے گندک کے، اور جب ان کو آگ لگے گی نا تو ان کے اندر سے مایا نما کوئی چیز ٹپکتی ہوگی، آگ پہ جب پڑے گی تو آگ اور بڑکے گی اور بڑکے گی آگ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نوحہ یعنی ماتم اور بین کرنے والی جو عورت ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر قاطران ان کی قمیض اور خارش کا کرتا ہوگا، یعنی گندک کی قمیض ہوگی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے مراد لیا ہے کھولتے ہوئے تانبے کی بنی ہوئی قمیض، اور وہ قمیض جو ہے پہن کر آگ اور بڑکے گی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، یعنی وہ چہرے جو ان کی عزت کی وجہ تھے، جسم کا سب سے باعزت حصہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، آئیڈینٹی ہماری، اسی سے تو پہچان ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، یہی ہے نا ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کی سب سے بڑی نشانی، دیکھیے اس کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن آگ نے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا، آپ دیکھیے چیزوں کو کیسے ڈھانپتے ہیں، آپ نے ایک اپنے پلیٹ میں کوئی چیز رکھی اور اس کو کپڑے کے ساتھ ڈانپ دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں، یعنی ہمارا چہرہ نظر ہی نہیں آئے گا کسی کو، آگ ہی آگ ہوگی، آگ چہرے پہ لگی ہوئی ہوگی، چہرے کو ڈھانپا ہوا ہوگا اس نے، اور اس کا حال یہ ہوگا تو دوسروں حصوں کا حال کیا ہوگا، سوچئے، چہرے کا حال یہ ہے تو جسم کے دوسرے اعضاء کا کیا حال ہے۔ اور یہ جو معاملہ نا کفار کے ساتھ ہوگا، لیکن جو مومن ہوں گے نا، سجدے کے اثار کی وجہ سے وہ آگ سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے جو نشانات ہوتے ہیں اس کو جلائے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں قیامت کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے، پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوں گے اور اہل نار میں سے اپنی رحمت کے ساتھ جسے نکالنا چاہیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ ان لوگوں کو آگ سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مشرک اور کافر کے علاوہ گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے جن کے دل میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا، شریک انہوں نے کسی کو نہیں ٹھہرایا، اور ان لوگوں میں سے جن پر اللہ رحم کرنا چاہتا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہوں گے، تو وہ انہیں آگ میں سجدے کے نشانات سے پہچانے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سجدے کے نشانات کی وجہ سے، جو فرشتے بھیجے ہوں گے وہ فرشتے ان کو سجدے کے نشانات کی وجہ سے پہچانیں گے، یعنی وہ ان کے جسم کے باقی حصے تو جل گئے ہوں گے لیکن سجدے کے جو نشانات ہیں نا وہ نہیں جلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی آگ پر حرام ہے کہ وہ سجدے کے نشانات کو کھائے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے تاکہ ان کو جنت میں بھیجا جائے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، گناہ گار، غلطی ہوگی، جیسے نوحہ کرنے والے کے بارے میں، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، اس طرح کے گناہ۔ تو اب جب وہ آئیں گے فرشتے ان کے پاس تو دیکھیں گے کہ ان میں سے جن کے چہرے
سجدے کے نشانات سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، ان کو نکال کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے جسم پر سجدے کے نشان ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں۔ باقی گناہوں کے ساتھ ساتھ جو بے نمازی ہوتے ہیں تو پھر خود سوچے ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کو کیسے پہچانا جائے گا۔ پھر وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لیں جو نمازوں سے محروم ہوتے ہیں اور نمازیں نہ پڑھ کے اس نشان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو ماں کا سبب اس کا جو اس نے کمائی کی۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کا یہ سارا سلسلہ اس لیے ہوگا تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کی جزا دی جائے اور بد لوگوں کو اس کی جزا دی جائے۔ ان اللہ سریع الحساب میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ کہ یوم حساب بہت جلد آنے والا ہے، جیسے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا سورۃ نحل آیت 1 میں اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ اور دوسرا یہ، یعنی ایک تو حساب کا مطلب یہ کہ قیامت جلدی جلدی آ رہی ہے، دوسری یہ چیز کہ قیامت کے جب اللہ انسان کی کاؤنٹنگ کریں گے تو فٹافٹ جلدی جلدی سے وہ سب کام نمٹائے جائیں گے، ہر انسان کو اس کی کتاب ملتی جائے گی، ساتھ ساتھ اس کا حساب ہوتا جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہر انسان کے لیے۔ کیوں؟ وَلْيُنذَرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں بھی ساتھ اس کی، وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ، بے شک وہ الہ ہے، واحد ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب، عقل والے۔ اس آیت میں قرآن کے نازل ہونے کے 4 مقصد بیان ہوئے۔ کانا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، اور ریزن بتا دی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچی جائے۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ دوسری چیز، اس کے ذریعے سے وہ آگاہ ہو جائے اور وہ ڈر جائے۔ تیسری چیز، لوگوں کو علم ہو جائے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، انما هو اللہ هو الہ واحد، ان کو پتہ چلے کہ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ تیسری چیز، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو پتہ چلا اس سے کہ انسان میں عقل ہی اصل چیز ہے، اور یہ نہیں ہوگی تو انسان نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ پورا قرآن نصیحت ہے نا، لیکن ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ نصیحت اس کے لیے ہے جس کے اندر تھوڑی عقل ہے، شعور ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہ عقل سیکھتا ہے کیسے؟ قرآن پڑھ کے، قرآن کا شعور حاصل کر کے، قرآن کی بات کر کے۔ سمجھ آئیے؟ تو اس لیے ہمیں چیک کرنا ہے کہ قرآن یہ سب چیزیں مجھے دے رہے، کیا قرآن میں اللہ کا پیغام جو مجھ تک پہنچ رہے؟ اگر پہنچ رہے ہیں تو میں اس میں جو اللہ کے ڈراوے ہیں ان ڈراووں سے کیا سیکھ رہی ہوں؟ عذاب الہی کی باتیں پڑھ کر میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ دنیا کی محبتیں کم ہو رہی ہیں؟ دنیا میں دل کم لگانا شروع کیا اور آخرت کی فکر شروع کی؟ پھر اسی طرح یہ بھی کہ میرے اندر سے شرک جیسی بری خصلتیں ختم ہو رہی ہیں، عبادت مجھے صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اسی کو اپنا معبود بنانا ہے، اپنا محبوب بنانا ہے، اپنا مطلوب بنانا ہے اور اپنا مقصود بنانا ہے۔ کیا واقعی اللہ میرا
میری طلب ہے؟ کیا واقعی اللہ میری محبت ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مجھے صرف اللہ کی طلب ہے اور میرا مقصد بھی صرف اللہ ہی ہے؟ تو اس مقام پہ پہنچنا ہے ہمیں. اور پھر لاسٹ پہ کہ اگر ہم نہیں یہ سب کچھ حاصل کر پا رہے، نصیحت اور سبق، لرننگ پوائنٹس نہیں نکل رہے، تو اس کا مطلب عقل کی کمی ہے. عقل کم ہے، عقل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ شعور والے، عقل والے، سمجھدار لوگ ہی اللہ کی نصیحتیں پکڑتے ہیں، اللہ کی نصیحتوں سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو کوشش کرتے رہنی ہے نا انشاءاللہ. آخری آیت ایک جھنجھوڑتی ہوئی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین چیز کی طرف ریمائنڈر دیا کہ یہ جو پچھلی آیت کہتے ہو نا کہ اللہ عذاب کہتے کیوں ہمیں سنواتے ہیں، اس کے ریزن کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگ ڈر کر، کیونکہ تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں، محبت اور خوف کا اور عقیدت کا. ان دونوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک محبت کے اندر محبوب کی ناراضگی کا ہو، اور جو اصل ڈر ہوتا ہے نا اس کے اندر سزا کا ہو. تو دونوں طرح کے خوف جو ہے انسان کو ٹریک لائن پہ رکھتے ہیں، صراط مستقیم پر رکھتے ہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. اس کے راستے کے اندر ڈسٹرکشنز آتی ہیں لیکن وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں ایسا راستہ دکھا جس کے اندر مشکلات نہ ہو، مسائل نہ ہو، اور ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا، وہ قرآن ہمارے لیے شفا بن جائے، دعا بن جائے، ہمارے لیے روح کی غذا بن جائے، ہماری ساری مسائل کو اللہ ختم کر دے. اور قرآن کا جو اصل میں حق ہے کہ اس کے پیغام کو سنا جائے، اس کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے، اس کے پیغام پر عمل بھی کیا جائے، تو اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں خصوصی اپنے. پیچھے ہم نے دعاؤں کی اہمیت اور دعاؤں کے بارے میں بھی پڑھا ہے نا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کچھ لوگوں کا ذکر کیا. تو اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا ایڈ کر لیں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان ہو، دنیا بھی ایمان کی حالت میں گزرے اور میں اپنے ایمان کو بچا بھی سکوں. یہ بھی دعا کیا کریں. بعض اوقات جیسے ہی ہماری زندگی تھوڑی چینج ہوتی ہے، سب کچھ بدلنے لگتا ہے. ہم اپنی ذات کو، اللہ کی ذات کو بھول کر دنیا کے لیے جینے لگتے ہیں. تو بس اس چیز سے پناہ مانگنی ہے اور قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.